آج کا شعبہ جو ہے یہ ماڈرن سٹائل کا شعبہ ہے اور سوشل میڈیا سے اس کا بڑا تعلق ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کہیں اچھی بھی ہے اور کہیں بری بھی ہے. تو اس حساب سے جیسے پب جی گیم بہت مشہور ہو رہا ہے. بچے بڑے سبھی اس کو کھیلتے ہیں، چاہے فونوں کے اوپر کھیلیں یا کمپیوٹر پہ کھیلیں. سوشل میڈیا پر علماء اکرام بھی اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، کیونکہ اس میں کھیلنے والا بتوں سے مدد لیتا ہے اور پھر آگے لڑتا ہے، یعنی پھر طاقت حاصل کرتا ہے بتوں سے، پھر آگے جاتا ہے، پھر نیکسٹ لیول اور نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے. کچھ علماء نے تو یہ کہہ کر حرام کہا کہ یہ گیم شرکیہ ہے، اور کچھ علماء نے اس لیے حرام کہا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے. اس بارے میں آپ کی رائے سب جاننا چاہتے ہیں، فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. اچھا، ماڈرن شبہ ہے جی ماڈرن شعبہ ہے. صحیح بات ہے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا ہے کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، تو یہ تو ایبسلوٹ اس اصول کو نہیں استعمال کیا جا سکتا، ورنہ تو آپ کل کو کہیں گے سیل فون کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، سیل فون بند کریں. ٹی وی کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، بلکہ آج تک ٹی وی کو جو علماء اکرام حرام کہتے رہے وہ یہی کہتے رہے کہ اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. اور آج بھی جو ہے ٹی وی کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، تو ٹی وی حرام ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح بہت سی چیزیں، خاص خود سیل فون یا ویڈیو گیمز جو ہے وہ اٹ سیلف خود اس کا جو نقصان نفع سے زیادہ ہے. کمپیوٹر کا نقصان نفع سے زیادہ ہو گیا ہے. تو اس اصول پر تو ہر چیز پوری آپ جو ہے ٹیکنالوجی سوشل میڈیا کی ہو یا الیکٹرانک میڈیا کی، ساری حرام ہو جائے گی. جی اصل میں یہ جو اصول ہے، اس اصول کا تعلق اکثر اس چیز کی صفات کے ساتھ ہے، اس آدمی کی مبتلا بھی کی حالت کے ساتھ نہیں ہے کہ نفع نقصان سے زیادہ ہے، نقصان نفع سے زیادہ ہے. اگر یہ بات ہے، اب دیکھو یہ سوئمنگ ہے، تیراکی تو سنت ہے، یہ سنت کھیل ہے. اب ایک آدمی ایک تیراک صبح شام پانی میں پانی کا کیڑا بنا ہوا ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزی کی پرواہ، نہ حقوق انسانی کی پرواہ، ہر وقت پانی کا کیڑا. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو اس کے حق میں وہ تیراکی کیا نقصان نفع سے زیادہ ہو گیا. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا؟ اب اسی طرح تیر اندازی یہ سنت ہے. اب ایک آدمی صبح سے شام سے تیر ہی چلاتا رہتا ہے، اس کو کوئی اور کام ہی نہیں، سارے دندے چھوڑے ہوئے ہیں، نہ حقوق اللہ کی پرواہ، نہ حقوق العباد کی پرواہ. تو آپ کہیں گے یار تیر اندازی کا نقصان نفع زیادہ نہیں. یہ اس کی ذات کے لیے مبتلا بھی کی حالت گویا کہ نسبت اضافی ہے کہ اب وہ استعمال کرنے والا کس طرح اس کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سنت کھیل جو ہے اس کو بھی اگر کوئی مس یوز کرے گا، اس سے مس یوز کرے گا تو وہ یوز نہیں رہا، مس یوز ہو گیا. تو کہیں گے یار یہ اس کے حق میں یہ تیراکی جو ہے وہ نقصان بن گئی. لہٰذا اس کہے گا بھئی اپنے حقوق الہی اور حقوق جو عبادی جو ہے وہ سارے حق ادا کرو بھائی، اس کے بعد یہ اتنا ٹائم اس کو دو. تو لہٰذا یہ نقصان کا نفع سے زیادہ ہونا. اسی طرح گیمز کا معاملہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فزیکلی گیم ہوتی تھی ایک دور میں، یا ریئل گیمز ہو رہی ہیں، لیکن آج کل ورچوئل گیمز کا دور آ گیا. لوگ بیٹھے، خاص طور کرونا وائرس نے تو سب کو ورچوئل پہ لگا دیا، کھانا پینا بھی ورچوئل پہ چل رہا ہے. وہ ریسٹورنٹ سے تو آتا نہیں، وہ بھی تصویریں دیکھ کے خوش ہوتے رہتے. یہ حالات ہو گئے. تو ورچوئل، تو اس لیے ورچوئل گیمز تو ہوں گی. یہ تو اس تہذیب و تمدن کا ایک جو ہے وہ ایک حسن اور خوبصورتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس انداز سے کھیل ہے. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیراکی کی اجازت دی، آپ نے تیر اندازی کا کہا، اور جسمانی اور ذہنی ورزش کے لیے جو کھیل مفید ہوں تو علماء کرام نے اس کی اجازت دے دی، فقہاء نے اس کی اجازت دے دی. تو لہٰذا اسی طریقے سے یہ ویڈیو گیمز کے یا اس طرح کے ورچوئل جتنی گیمز ہیں اس میں دیکھا جائے کہ تشخیصی اذہان انسان، ظاہر ہے کہ انسان اس کے اندر اگر گیم کر رہا ہے تو ذہن تو تیز ہوتا ہے، اور تشخیصی اذہان کے لیے فقہاء نے بہت سی گیموں کی اجازت دے دی. انسان کے ذہن، کیونکہ یہ فزیکلی گیم تو نہیں ہے لیکن ذہنی ہے کہ انسان کسی سے مقابلہ کر رہا ہے تو کس طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے. بس انٹینشن جو ہے وہ اس کو درست ہونا چاہیے. فقہاء کی انٹینشن یہ ہے کہ تشخیصی اذہان ذہن کو تیز کرنے کے لیے، یا جب کسی سے جنگ کر رہا ہے تو وہ جنگ کر رہا ہے تو اس کے اندر مجاہد بن کر لڑنے کا، اب فزیکل لڑنے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم وہ اس طریقے سے وہ پالیسیاں، پلاننگیں، الحرب خدا، دھوکہ دے کے دشمن پر وار کیسے کرنا ہے. تو لیکن نیت و جہاد کی کرے کہ یار کل کو فزیکلی ضرورت پیش آئی تو میں بھی اسی طریقے سے ٹرک کر کے دشمن پر حملہ آور ہوں گا. صحیح. تو اس طریقے سے تو ورچوئل گیمز ہے، لہٰذا اس سے آپ چھٹکارا ممکن نہیں.
آپ کو کرنا ہے. لہذا اس کے اندر یہ کہنا کہ بھی اس میں چیزیں ہو رہی ہیں. اب باقی وہ بات کہ اس میں بتوں سے مدد لی جاتی ہے، میرا خیال یہ فتویٰ پرانا ہے، کیونکہ جس وقت اس سے بتوں سے مدد لینے کا فیچر اس کے اندر تھا، اس وقت علماء کرام نے اس کے شرک ہونے کا فتویٰ بھی دیا. اور مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا غالباً یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں بھی اس گیم پر پابندی لگا دی گئی، اور باقاعدہ پوری امت مسلمہ کے بہت سے لوگوں نے یہ پروٹیسٹ کیا اس کمپنی کو بھی کہ یار یہ شرک والا جو ہے فیچر، یہ اس کو ختم کرو. تو کرنٹلی سچویشن میں نے سنا ہے کہ وہ فیچر اب نہیں ہے کہ بتوں سے مدد لینے والا، لہٰذا شرک والا فیچر انہوں نے نکال دیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی مارکیٹ خراب ہو رہی تھی. جی اسی طریقے سے اس کے اندر بعض سنا یہ کہ وہ بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہونے کے جو دکھائے گئے فیچرز، وہ بھی احتجاج اور پروٹیسٹ کے نتیجے میں اب کرنٹلی جو ہے سنا کمپنی نے یہ سارے فیچر نکال دیے. اب یہ نارمل وے کے اندر جیسی چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ پتہ غیر جو ہے دشمنان اسلام یہ امت مسلمہ کے جذبات کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تکوینی حکمت ہے کہ ہمارے جذبات جو ہے نا وہ بھڑکتے رہتے ہیں، ٹھنڈے نہیں پڑتے. جب ایسی چیز آتی ہے، اب وہ بیت اللہ کے حوالے سے کوئی فیچر آیا تھا یا اسی طریقے سے شرکی آیا تھا امت کے اندر، ایک عام مسلمان جس کو بظاہر اللہ رسول سے مطلب نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ایمان بھی جاگ گیا کہ یار یہ تو شرک ہے، یار اچھا ہمارے بیت اللہ پہ حملہ، بھائی کیوں بھائی؟ تو یہ تو اس سے کیا وہ ایمان اللہ تعالیٰ یہ کہ نا وہ ٹیوننگ کرتا رہتا ہے، ریفریش ہوتا رہتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی تکوینی حکمت ہے. تو وہ سنا کہ فیچر اب نہیں ہے، اب یہ کہ عام گیم والے حالات ہیں. اس کے اندر یہ تشہیز اذان کی نیت کرے کہ ذہن تیز ہونے کی نیت سے میں کر رہا ہوں، اور ذہن تیز اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کروں، اشاعت دین، دفاع اسلام کے لیے استعمال کروں. اس میں وہ کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ وہ جو ہے نقصان نفع سے زیادہ ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. باقی اس وقت پوری دنیا یا سوشل میڈیا یہ ایک سپر مارکیٹ بن گئی ہے، سپر مارکیٹ بن گئی ہے. جو آپ کا حلال جائز اسٹاف ہے آپ جا کے خرید لیں. اب اگر پورک پڑا آپ پورک نہ لیں، آپ جو اپنا جو ہے وہ بیف خرید کے لے آئیں، ٹھیک ہے. یہ شراب پڑا ہے چھوڑے، آپ شربت خرید کے لے آئیں. تو یہ سپر مارکیٹ ہو گئی. اس کے اندر بھائی یہی تربیت کر دی جائے کہ آپ بالکل صریح حرام اور شرک کے اندر نہ پڑیں. باقی ویسے جو چیزیں ہیں مباح، اس کو تشہیز اذان کی نیت سے آپ کریں کہ ذہن تیز ہو اور پتہ چلے کہ بھی کیا ہو رہا ہے. اب دیکھو جو چیزیں سامنے آئیں، لوگوں نے احتجاج کیا، وہ چیزیں انہوں نے ریموو کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نارمل وے کے اندر اب وہ چیزیں ہیں، اس کے مطابق وہ لوگ کھیلتے ہیں. اور یہ تو میں نے سنا چھوٹے بڑے سارے کھیلتے ہیں ایسے ہی. اب رہا یہ بات کہ انہماک اتنا زیادہ، وہ میں نے بتایا کوئی تیراکی میں اتنا انہماک کر لے کہ نماز روزی کی پرواہ نہ رہے تو تیراکی حرام ہو جاتی ہے. جی اس کا انہماک کا تعلق مبتلا بھی کی حالت کے ساتھ ہے. صحیح ہے. اب ان کی تربیت کر دی جائے کہ بھئی آپ گیم کھیلنی ہے تشہیز اذان کی نیت سے، اس کے لیے 2 گھنٹے رکھ لیں. میں تو 2 گھنٹے کی اجازت دیا کرتا ہوں کہ نوجوان ہیں یہ بڑے 2 گھنٹے رکھ لیں کہ میں گیم کھیلوں گا. اپنے ذہن کو تفریح تباہ، اپنے ذہن کو تفریح دینے کے لیے بھی آپ کھیلنے کی اجازت ہے. تو آپ وہ 2 گھنٹے اس میں لگائیں، اس کے بعد لپیٹ کے رکھ دیں. اب آپ اپنے مفید کام کریں. اس دوران میں نماز کا معاملہ ہے، نماز ادا کریں، تلاوت ہے، روزہ ہے، جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں سموتھ چلتی رہیں. اس کے مطابق آپ ان چیزوں کا ٹیکل کریں گے. ورنہ باقی ٹوٹلی بالکل کٹ آف کرا دینا وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں، ایسے دیمک ہیں کہ جو بچے بڑے سب کو لگ چکے ہیں. ماں کھیل رہی ہے، بچوں کی پرواہ نہیں ہے، بچے کھیل رہے اس کو ماں کی فکر نہیں ہے. یہ حالات پیدا ہو گئے. اب آپ اسی راستے میں ہی ان کے اندر دین پیدا کر دیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جس چیز کے اندر دلچسپی لیتا ہے اسی کے اندر ہی اس کے لیے مفید صورت نکال دو. اب انہیں بچے سے کہو کہ بیٹا یہ گیم تم اس نیت سے کھیلو تاکہ تمہارا دماغ تیز ہو اور تمہیں یہ ٹرکس آئیں، اور یہ ٹرکس کل کو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش آئے اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان جہاد کے اندر تو تم اس کو ہم استعمال کریں گے. تو یہ نیت، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی نیت کے ساتھ بیٹھا کرے گا، 2 گھنٹے کھیلے گا، تو اس سے کیا ہوگا اچھی نیت کی وجہ سے وہ کام اس کے لیے مباح اور جائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب رہا سد ذریعہ کے طور پہ کہ ایسی گیموں کے اندر انسان مبتلا ہو کے ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گئی. تو یہ اس بندے کی اپنی ذاتی حالت پر ہے. تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسے خطرات ہیں کہ انسان وہ نماز سے جائے گا، روزے سے جائے گا، ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا، تو اتنے اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی گیمیں، ایسی ورچوئل ایسے فیچرز اس کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے. یہ مکروہ ہے، اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے تاکہ لوگ جو سد ذریعے کے طور پہ بھی ایسی چیزوں بچ کے وہ
فزیکلی گیمز کریں، اپنے خوب دوڑ بھاگ کریں، اپنی جم جائیں، جاگنگ کریں، تاکہ فزیکلی جب گیم ہوگی اور انسان فزیکلی فٹ ہوگا تو دماغ بھی لازمی فٹ ہوگا ایسے ہی ہے۔ اس سے تو قائد اعظم بھی کہتا تھا نا کہ ہسپتالوں سے زیادہ آپ جو اسٹیڈیم بنائیں، کھیل کود جب کرے گا تو ہسپتالوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اس انداز سے تو باقی پب جی کے حوالے سے جو کرنٹ اطلاعات یہی ہیں کہ اس میں شرک وغیرہ کا فیچر اب نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو اس میں کھیلنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، ایک جسٹ گیم ہے جیسے باقی گیمیں ہیں۔ باقی نفع نقصان کا معاملہ وہ مبتلا بھی کی حالت پر کیا ہے، وہ جس طریقے سے اس کو لے کے چلے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں بس یہ گائیڈ لائن دے دی ہے میں نے، اس کے مطابق کریں، اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت خوب، آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ ایک تو نیت صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرے ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، بالکل مطلب زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اپنے دائرے میں رہ کے کام۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ آئی ایم شیور کہ جنہوں نے یہ سوال بھیجا ہے یہ ان کو اس کا جواب پسند آیا ہوگا۔ اب ہم کالوں کی طرف چلتے ہیں۔